کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ہر فورم سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر 6 ججز بول پڑے ہیں تو اگر انہوں نے ایک کام شروع کر دیا ہے تو بحیثیت قوم، بحیثیت ایک سیاسی جماعت ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی پہ الزام لگائے کہ ان کی فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ان کی انکوائری ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، نواب شاہ میں ایک واقعہ ہوا ہے جی، ہمارے ادھر ہمارے کینڈیڈیٹ تھے مصطفیٰ رند صاحب، جن کے پچھلی دفعہ بھی کاغذات مسترد کیے گئے، پھر وہ الیکشن لڑے صرف صدر زرداری اپنی بیٹی کو انپوز کروانے کے لیے۔ اب ان کو اغوا کر کے لے گئے، ان کی پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کے پاس پرائم منسٹر ہے، ساری حکومت آپ کے پاس ہے، تو آپ ایک عام پی ٹی آئی کے ورکر سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اور نواب شاہ آپ کا گڑھ ہے تو آپ الیکشن لڑیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ الیکشن لڑنے سے کیوں گھبراتے ہیں۔ تو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے جی، پرسوں ایک واقعہ، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ میں نے صاحب کی، ان کی کوئی ایف آئی آر تو ہو گئی ہے، جو ان پرانے ہیں مسلم لیگ نون کے پرانے لیڈر ہیں اور رہنما ہیں، تو ان کی انہوں نے پتنگ اڑاتے ہوئے ان کا ایک واقعہ آیا ہے۔ تو اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ کس کی انتظار کر رہے ہیں؟ ادھر تو پاکستان تحریک انصاف کے شک پہ آپ ہمارے گھر کو توڑ دیتے تھے، آپ ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، ہمارے ورکرز کو آپ گرفتار کر دیتے تھے، تو کس کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ ان کی گرفتاری نہیں کر رہے؟ یہ کس طرح یہ آپ کی جو دو چہرے ہیں یہ ویسے دیکھ تو چکے ہیں سارے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں اور عرض کروں گا، کل ہماری 2 خواتین کی ادھر سے ضمانت ہوئی، اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب ضمانت ان کی ہوئی اور اسی وقت میاں والی کی پولیس اور میاں والی کی پریزن وین اور وہاں پہ وہ پہنچ گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید اتنی کوئی بڑی خاتون، ان کے پاس اتنا کوئی الیکٹرانک یا کوئی اتنے کوئی اسپیشل انسٹرومنٹ تھے کہ لاہور میں بھی انہوں نے واقعہ کیا اور پھر 450 کلومیٹر دور میاں والی میں بھی انہوں نے واقعہ کیا۔ ان کو میاں والی کی جو ہمیں اطلاع آ رہی ہے کہ میاں والی کی ایف آئی آرز میں ان کو نامزد کر دیا گیا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ خود دیکھ لیں ڈیلی جو یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے قائد عمران خان اس وقت جیل میں، ہمارے سارے لیڈر جیل میں، ہماری فرنٹ لائن جتنی بھی لیڈرشپ ہے انہوں نے جیل میں ڈالی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ان کو صبر نہیں آ رہا، اور اس کے باوجود یہ دیکھیں گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور بڑی جلدی یہ جو پانی کی بنیاد پہ جو بنیادیں بنائی جاتی ہیں وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے دن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کسی بات مطلب جن 6 ججوں نے خط لکھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے بانی پی ٹی آئی کے جو زیر سماعت کیس ہے ان کو سن سکتے ہیں؟ اتنی میری ایک بات سنیں، آپ کیوں ہر عمل کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاتے ہیں؟ اس میں ہمارا تو کوئی بانی پی ٹی آئی کا تو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے اس واقعے کو، ان کا ضمیر یا جو کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے ایک واقعے کو ایکسپلین کیا، اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آزادانہ انصاف نہیں کر سکتے۔ اس میں بانی پی ٹی آئی کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری جماعت کوئی، ہم کوئی ان سے اپنا رعایت تو مانگ نہیں رہے، ہمارا صرف یہ موقف ہے کہ ان کا موقف ویلڈ فورم پہ سنا جائے، اور یہ جو ریٹائرڈ ججز کی یہ کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن، یہ ایک مذاق ہے، اتنے بڑے ایشو کو یہ مذاق بنا دیں۔ دیکھیں آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز اور اس سے پہلے جو استعفے ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارا ان سے کوئی اس قسم کا یہ نہیں ہے کہ ہمارے کیسز سے ریلیٹڈ کو بات ہے۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ اس معاملے پر پی ٹی آئی کلیئرٹی پر کیوں نہیں کھڑی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر نوٹس لے یا فل کورٹ بنے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سر میری بات سن، پی ٹی آئی کلیئرٹی پہ کھڑی ہے۔ کل ہماری مرکز کا جو موقف ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے، ہمارے جتنی سینئر لیڈرشپ ہے ان کا موقف ہے،
अब देखें, एक जुडिशल कमीशन है ऑलरेडी मौजूद है, एक तो हम कहते हैं उसके बिफोर जाएं, चाहिए तो ये था कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को, इतना उनकी अपने 6 जजेस ये कह रहे हैं, और कोई वो 1-2 होता है तो चलो आप कह सकते हैं, 6 जजेस कह रहे हैं। हमारा तो क्लियर है, हमारा स्टांस तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि हमें उनकी फेयर एंड फ्री जो है इंक्वायरी चाहिए कि किसका कितना कसूर है। अगर आज नहीं करेंगे, ये 6 जजेस हैं, ये इन्होंने अपनी तरफ से किया, अब पूरी कौम मीडिया को हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा सर, आज भी शौकत सिद्दीकी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी यही कहते थे कि बिल्कुल प्रेशर डाला जा रहा है, तब स्टांस इतना तगड़ा नहीं था जितना आज 6 जजों के वाले साहब। देखें, उस दिन भी मेरे से ये क्वेश्चन हुआ था, शौकत सिद्दीकी साहब का वैसे सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया है, तो जब सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गई है तो हमारा तो हर वक्त स्टांस क्लियर है। आज 6 जजेस का जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक एक बहुत बड़ा काम है, यानी ये आप देखें ना, मौजूदा सूरत हाल जो है इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, हमारे बंदे निकलते हैं, हमारे वर्कर लीडर्स जेल से निकलते हैं, अडयाला जेल से निकले हैं, उनको बाहर उसी डिप्टी कमिश्नर ने, जो हमारा आरओ था, अभी तक वही डिप्टी कमिश्नर काम कर रहे हैं, उन्हीं डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पे कोई नया अवार्ड लेने के लिए, जिस तरह इनको तमगा इम्तियाज़ मिला है तो उनको निशान हैदर देना होगा, हमारे बंदों को फिर पकड़ लिया है, फिर पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ लिया है। तो मौजूदा हालात के मुकाबले में ये स्टांस आपको ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से एक ही स्टांस है अदलिया के बारे में कि अदलिया को आज़ाद और शफाफ होना चाहिए। अच्छा सर, सबसे बड़ी आपकी नाराजगी है कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ताकि ये जो मुश्किलात के ऊपर हैं, किन से नाराज? इनसे नाराजगी जो है? नहीं, हमारी किसी से नाराजगी नहीं जी, सारे ओहदे सारे इदारे हमारे लिए काबिल सर, मेरा हैं। ये सवाल है कि आज भी आपने बड़ी भरपूर तर्जुमानी की है बानी चेयरमैन पीटीआई की, अपनी पार्टी की। कल की सबसे बड़ी खबर ये थी कि बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया, लेवी जो है वो 20 रुपये मजीद पेट्रोल मसनूआत पर इजाफा की जा रही है। आप आवाम की बात जो है वो नहीं करते, पार्टी की और पार्टी चेयरमैन की बात भरपूर करते हैं। मैं बात बताता हूँ, देखिए जी, इनका 300 यूनिट था, बजाय इसके कि ये 300 यूनिट मुफ्त देते, सच्ची जो बात है, ये कल दोबारा 5 रुपये समथिंग बिजली बढ़ा रहे हैं। असम्बली में भी हम बात कर रहे हैं। बात ये है कि इनके कितने झूठों का इनके झूठों की इतनी लंबी लाइन है कि इनके झूठों की क्लेरिफिकेशन करते करते 5-4 झूठ इनके वैसे भी बंदे को, इंसान को याद नहीं रहते। ये जब से फार्म 47 की गवर्नमेंट आई है, बिजली के मामले में तो इनको पहले दिन से एक एक्शन करना चाहिए था। देखें, इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं सेहत कार्ड दूंगा, जिस तरह प्रोविंशियल में KPK में था। आज जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट बनी, इमरान खान ने उसी वक्त सेहत कार्ड का ऐलान किया, और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से वो जा रहा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप खुद देख रहे हैं, इन्होंने ऐलान किया था 300 यूनिट का, बजाय गरीबों को 300 यूनिट देने के 5 रुपये समथिंग इन्होंने वो कल बढ़ा रहे हैं। तो ये आप खुद देख लें, इस फार्म 47 की जो टिक टॉकर ये चीफ मिनिस्टर हैं, इसकी क्या पोजीशन है। थैंक यू वेरी मच।